چلیے جی، سورۃ الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ انفال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کون پوچھ رہے ہیں؟ سپاہی پوچھ رہے ہیں، یہ جنہوں نے قتال میں حصہ لیا تھا وہ پوچھ رہے ہیں۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ سوالات کیا تھے کہ کیا پہلے والے رولز اپلائی ہوں گے یا نئے قوانین آ رہے ہیں؟ obvious جواب اس کا یہ ہے کہ جب جنگ کا مقصد بدل گیا تو قوانین بھی بدلیں گے۔ تو اس کو پھر غنیمت نہیں کہا، یہاں پر ابھی کہا ہی انفال ہے۔ اس ایک لفظ نے سارا نقطہ نظر، سارا پرسپیکٹو درست کر دیا۔ انفال نفل کی جمع ہے، تو یہ جو بھی مال جمع ہوا ہے، جو زرہیں، تلواریں، گھوڑے، اونٹ، جو بھی کافر چھوڑ کے چلے گئے میدان جنگ میں، یہ سارے کا سارا دراصل کیا بتایا؟ اصل یہی ہے؟ نہیں، کہا یہ تو بائی پروڈکٹ ہے، ایکسٹرا ہے، نفل ہے، سیکنڈری امپورٹنس ہے۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہی بنیادی مقصد ہوتا تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ جس شخص کے ہاتھ جو لگ جاتا تھا وہ اس کا مالک بن جاتا تھا۔ تو یہاں پر کہا کہ یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں، اور یہاں پر دیکھیں چھوٹا سا ایک بیج نظر آ رہا تھا ڈس یونٹی کا، ڈسینٹ کا، کہ اب اس مال پر کہیں لڑائی نہ ہو جائے۔ تو پہلے ہی اس کا درجہ بالکل گرا دیا گیا کہ کوئی اہمیت نہیں ہے، 10 تلواریں ملی ہیں، 25 گھوڑے ملے ہیں، سونے کے پہاڑ مل گئے ہیں، یا 1 اونس سونا ملا ہے تم کو، اٹ ڈز ناٹ میٹر، کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ سب نفل ہے، سب ایکسٹرا ہے۔ اور دوسرے جو کچھ ملا ہے اس کا کسی کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، قصہ ختم، اینڈ آف دا اسٹوری، یو ہیو نو رائٹ اوور اٹ۔ کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے سب کچھ۔ جب پتہ چل جائے گا کسی کا کوئی حق نہیں ہے، سب ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جب اس کو ری ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا تو جس کے حصے میں جو آ جائے گا وہ اس کو غنیمت سمجھے گا۔ ابھی تو زیرو کر دیا ہے نا کہ کچھ بھی نہیں ہے کسی کا، اس زیرو کے بعد اب جو بھی دیا جائے گا وہ بہت اچھا لگے گا۔ تو بتا دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، وہی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ مال کی تقسیم اللہ رسول کی ذمہ داری ہے، اور تمہاری کیا ذمہ داری ہے اے مسلمانوں؟ اپنی ذمہ داری تم نبھاؤ، مال کو تم اللہ رسول کے حوالے کرو۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، نمبر 1 اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ فاتقوا اللہ۔ دلوں میں ذرا ایک دفعہ پھر جھانکو، بدر سے پہلے تم نے سوچا تھا تمہیں کچھ ملے گا؟ کیوں آئے تھے تم بدر پہ؟ اس مقام پر کیوں آئے تھے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ اللہ کی خاطر آئے تھے نا؟ تو مقصد یاد رکھو، اور اپنے دل سے تم پوچھو کہ بدر سے پہلے کیا حال تھا اور بدر کے بعد ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ مال کا سوال پیدا کیوں ہوا؟ اس کا مطلب امپورٹنس ہے نا، اہمیت ہے۔ اٹھایا چند لوگوں نے تھا مال کا سوال، یہ نہ سوچیں ابو بکر اور عمر اور علی رضی اللہ عنہم سب پوچھ رہے تھے کہ بھی کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب مال غنیمت کا کیا ہوگا؟ نہیں، اٹھایا چند لوگوں نے ہوگا، مگر اس سے کمزوری کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ آج چند نے پوچھا ہے، کل جا کے مقصد بن جائے گا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ دنیا کا کیا حال ہونے والا ہے کچھ عرصے میں، کہ ساری دنیا سمٹ کر اور قیصر اور کسریٰ کے خزانے اونٹوں پہ لد لد کر مدینے آئیں گے۔ آج ان 4-6 تلواروں کے بارے میں پوچھ رہے ہو، جب وہ کروڑ کی دولت آئے گی تب کیا کرو گے؟ مال ویسے ہی فتنہ ہے،
اور خاص طور پہ جب مال دین کی خدمت کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو یہ بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں. آپس کے تعلقات پہ اثر پڑتا ہے، تیری میری ہونے لگتی ہے. تو یہ دین اور مال اور دین کی خدمت کے نتیجے میں مال، اس فتنے کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں میں اور آپ. تو کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کی خاطر آئے تھے، جنگ سے پہلے بھی اور جنگ کے بعد بھی. بس تم کو اللہ کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے جنگ جتوا دی، اللہ اس کو قبول کر لے. یہ ہے تمہاری اصل متاع، یہ ہے اصل ویلیو. اور نمبر 2 وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے تعلقات درست کرو. خود غرضی اور دولت کی لالچ کہیں تم کو ایک دوسرے سے نہ لڑوا دے. آج ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے اس لیے کہ آج یہی ہوا ہے، صرف اتنی سی پوزیشن کے لیے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، جو عرب کی پیریفری کے اوپر چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں، ان کو کیوں چھوڑا؟ جان بوجھ کے چھوڑا ہے نا. جب کولونیلزم کا دور ختم ہوا تو ان کو کیوں چھوڑا گیا؟ تاکہ خوب لڑیں آپس میں ایک دوسرے سے. ایک حب جاہ اور حب مال، بس رول کرنے کا شوق ایٹ واٹ ایور کاسٹ. ہماری پوزیشن نہ جانے پائے. تو بات یہی ہوئی کہ یہ جو مال ہے اور یہ خود غرضی ہے اور یہ پرومیننٹ ہونے کا شوق ہے، یہ کہیں تم کو نہ لڑوائے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. آج تلواروں کا رخ دشمن کی طرف ہے. آج تو بدر ہے، آج تو تم مشرکین مکہ کو مار رہے ہو. کل ایسا نہ ہو کہ 2 مسلمان ملک ہی لڑ پڑیں، کہیں عراق اور ایرانی نہ آپس میں دوسرے کو مارنے لگ جائیں. دونوں طرف مسلمان. کس کے لڑکے، کس کے بچے مجھے بتائے، کس کے بیٹے مرے؟ کافروں کے؟ نہیں، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، دونوں طرف. اور کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ بس ہمارے آپس کے معاملات درست کر دے. تو تم کل یہ نہ کرنے لگو. اصلحوا ذات بینکم. دیکھو ذرا اپنے معاملے کو تم، اور کیا کرو؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ ہے اصل دولت تمہاری. وہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان برقرار رکھنے کا، بڑھانے کا طریقہ اللہ رسول کی اطاعت کرو. ایمان اطاعت کے ساتھ منسلک ہے، ایبسلیوٹلی کنیکٹڈ. اطاعت نہیں ہے کوئی ایمان نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں لیڈر کے خلاف کوئی بغاوت کا جذبہ ابھرے یا بدگمانی آئے. تو یہ تو پہلی فتح ہے بھائی، ابھی تو شروعات ہے. خود کو تھامو، پیسے کی فکر کرنے کے بجائے ایمان کی فکر کرو، جس کے بلبوتے پر تم نے اتنی بڑی مسلح فوج سے ٹکر لی ہے. پیسے نے نہیں جتایا تھا تم کو، اللہ نے جتایا ہے تم کو. اس ایمان کی وجہ سے اللہ نے مدد کی ہے تمہاری، جو تمہارے دلوں میں تھا. اس کی تم فکر کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہیں پر پرسپیکٹو درست کر دیا. پہلی مسلمانوں کو فتح ملی. خوشی کا، فتح کا اپنا مزہ، اپنا نشہ ہوتا ہے، اعتماد حاصل ہوتا ہے. یہ کانفیڈنس کہیں ایروگنس نہ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فتح کے آداب کو ہینڈل کرنے کا بھی طریقہ سلیقہ سکھا دیا. اس لیے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک فتح جو ہے وہ سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے. کہیں یہ فتح تمہاری ویکنس نہ بن جائے، کہیں یہ فتح تمہارے بگننگ آف دی اینڈ نہ ہو جائے کہیں. تو فتح اور مال خود مطلوب نہیں ہے. اللہ کی رضا حاصل کرو اور اپنا ایمان بڑھاؤ. انما بہت امپورٹنٹ ہے. صرف اس کو حسر کہتے ہیں، ہا صاد را. حسر نہیں کہ صرف اور صرف، اونلی مومنس کون ہیں؟ انما المومنون الذین. مومن تو بس صرف وہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے. تو مومن لیبل نہیں ہے، مومن فیلنگ ہے، جذبہ ہے، عمل ہے. تو عمل تو پیچھے بتا دیا کہ اپنے اصلاح کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے. اور جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ. مومن تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، دل ان کے لرز اٹھتے ہیں. ہر وقت نہیں ہوگا ایسے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے.
خاص طور پہ جب ایسی آیات پڑھی جا رہی ہوں جس میں کہ مجھ کو صاف اپنی خرابی، کمزوری، گناہ نظر آ رہا ہو جس کے آئینے میں، تب تو ضرور دلوں کو کانپنا چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہوں گی تو صحابہ کے تو دل تو کانپ اٹھے ہوں گے سب کے، کہ ہم نے سوچا بھی کیسے، ہم نے پوچھا بھی کیوں مال کے بارے میں. وجلت قلوبہم، ان کے دل درس جاتے ہیں، دل کانپ جاتے ہیں ان کے اللہ کا ذکر سن کے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا تو ایمان بڑھ جاتا ہے. فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے خطا ہوئی، ہماری پکڑ نہ ہو جائے. اللہ کی آیات، فرقان، فیصلہ کن احکامات آتے ہیں، فوراً مومن اپنا سر جھکا دیتا ہے، اطاعت کرتے ہیں، اس سے ایمان بڑھتا ہے. کوشش اپنی کر کے اللہ پر نتیجہ چھوڑتے ہیں. یقین ہوتا ہے ان کو کہ جو ہمیں خیر ملا ہمارا کریڈٹ نہیں تھا، اللہ کا فضل ہے. یہ سب دل کی کیفیات ہیں. وجلت قلوبہم، دل کا لرز جانا. اور بڑے خوش قسمت ہے جن کے دل کانپتے ہیں قرآن پڑھ کے، اور ہو نہیں سکتا کہ دل کانپے اور آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں. شروع میں زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ رونا آتا ہے قرآن پڑھ کے، ہچکیاں لے لے کے لوگ روتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ پھر اتنا رونا نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی کا معاملہ ہے. اور پھر یہ معاملہ مجلس سے اٹھ کر پھر تنہائی میں زیادہ ہونے لگتا ہے. پہلے تنہائی اور مجلس دونوں میں بہت رونا آتا ہے، پھر مجلس میں اتنا رونا نہیں آتا. کئی دفعہ پڑھا لی ایک چیز تو پھر اتنا رونا نہیں آتا. لیکن تنہائی میں ہر وقت نہیں، کبھی کبھی تو آنا چاہیے. مہینے میں ایک دن تو کم از کم آنا چاہیے کہ انسان کا دل اتنا ڈرے کہ انسان رونے لگ جائے خوف کی وجہ سے. اور جب آیات سامنے آئیں تو ایمان کیسے بڑھے گا؟ پکا ریزولو کہ مجھے عمل کرنا ہے اس کے اوپر. ہمیں ضد نہیں بنانی، مجھ کو یہ نہیں سوچنا کہ اچھا کوئی اور راستہ بھی ہے، مجھے فتویٰ شاپنگ کرنے نہیں جانا. کلیئر حکم ایک سامنے آ رہا ہے کہ شرک نہیں کرنا، اس پہ کون سا فتویٰ لینا ہے جا کر؟ عقل گواہی دے رہی ہے نا کہ مزاروں پہ سراسر شرک ہو رہا ہے. اگر جاتے تھے تو نہیں جائیں گے. اب پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے مجھ کو، بس نماز پڑھنی ہے، کون سا فتویٰ لینے جائیں گے؟ اب سچ بولنا ہے مجھ کو، اسے ہے کسی فتوے کی ضرورت کہ مصلحتاً بول سکتے ہیں، فلانیوں بول سکتے ہیں، فلانیوں بول سکتے ہیں؟ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، مجھے بس سچ بولنا ہے ہر حال میں. تو ان کو اطاعت کا انہوں نے پکا عہد کر لیا ہوتا ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں کہ میں کیوں ڈرتی رہوں کہ میرے نیک عمل کی وجہ سے پتہ نہیں کیا آفتیں، کیا مصیبتیں، کیا نقصانات جو ہیں میری زندگی میں آ جائیں گے. جب آئیں گی جب دیکھا جائے گا. ٹمارو ول ٹیک کیئر آف اٹ سیلف. آج مجھے اطاعت کرنی. صرف مستقبل کے خوف کی وجہ سے لوگ اللہ کی بات آج نہیں مانتے. اگر حرام چھوڑ دیں گے تو کل کیا کھائیں گے؟ بھئی آج کھا رہے ہو نا، کل آئے گا تو دیکھا جائے گا، تو فکر نہیں کرو. یہ ہے توکل. توکل ہے کہ فائدہ ہوا تو الحمدللہ، اللہ تیری بات مان کے مجھے اگر نقصان بھی ہوگا نا تب بھی اللہ میں تیری بات مانوں گی. ایسے لوگ ہمیں کئی فائدے بتاتے ہیں نماز کے، کہ نماز پڑھنے کا یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ. وضو کے کتنے فائدے بتاتے ہیں، واٹر تھراپی بتاتے ہیں. سجدہ کرنے سے کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر خون کی گردش تیز ہوتی ہے، چہرے پر خون آتا ہے تو اسکن فریش ہو جاتی ہے، بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے. سب بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ. اگر اس کا الٹا بھی ہوتا، سجدہ کرنے سے سائنس ہم کو بتا دے کہ سجدہ کرنے سے تمہارے دماغ پر برا اثر پڑے گا، ہم تب بھی سجدہ کریں گے. یہ ہے توکل کہ سائنس جھوٹ کہہ رہی ہے، میرا رب سچ کہہ رہا ہے. اللہ کی فرما برداری میں ہرگز میرا نقصان نہیں ہو سکتا، اور دنیاوی طور پہ اگر نقصان ہو بھی جاتا ہے ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھ کو. یہ ہے توکل. یہ ڈٹرمنیشن رکھنا ہے مجھ کو اور آپ کو کہ میں فیئر ویدر فرینڈ نہیں ہوں کہ اگر فائدہ ہی فائدہ ہوگا، دنیا سنورتی چلی جائے گی، کامیابیاں میرے قدم چومتی چلی جائیں گی، میری عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تب تو الحمدللہ میں مسلمان ہوں. اور جہاں لوگوں کے تیور بدلے اور لوگوں نے مذاق میرا اڑایا اور بیٹی کا رشتہ ٹوٹا اور میاں کے تیور بدلے، تو وہاں تو پھر اللہ حافظ. یہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی توکل نہیں ہے. اور یہ اگر صحابہ کا حال ہوتا تو پھیل چکا تھا اسلام. سب میں اور آپ کافر ہوتے، آج کوئی اسلام نہ پہنچتا ہم تک. تو یہ اللہ کس کی خوبیاں بیان کر رہا ہے؟ وہ جو بنیاد کے پتھر بنتے ہیں،
یہ ہر کوئی توفیق نہیں ملتی ہر انسان کو. ہر قرآن پڑھنے والے کا تعلق قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہے. لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے قرآن بس ایک ٹیکسٹ بک ہے, وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں. قرآن خانیوں میں دیکھ لیں, ذکر قرآن خانیوں کا ہے, چلیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب ایک طرح سے ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا. کتنے لوگوں کو آپ نے اس کیفیت میں مبتلا دیکھا ہے قرآن خوانی کے اندر. میں نے بھی اپنے زمانے میں جب پتہ نہیں تھا بہت قرآن خوانیاں اٹینڈ کی ہیں. مجھ کو تو یہ منظر کبھی نظر نہیں آیا. آپ کو نظر آیا ہے کہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا؟ کبھی آپ کو نظر آیا ہے؟ مجھ کو تو نہیں نظر آیا. مجھ کو تو نظر یہ آیا کہ لوگ دیر سے آتے تھے تاکہ تیسرا پارہ ملے, اس لیے کہ دوسرا تیسرا چوتھا تو پڑھنا ہی نہیں آتا. اس کے بعد پھر دو لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں پارے کو, ایک پیج یہاں سے پڑھتی, ایک پیج یہاں سے پڑھتی ہے, اور توجہ ساری دہی بڑوں کی طرف ہے کہ کب یہ ختم ہو تو ہم پھر باتیں کرنا شروع کریں, اور ہم کب کھانا پینا شروع کریں. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا پھر یہ کہ زبردستی اٹھا کے کسی کا نام لے کر فون کر کے کہتے ہیں کہ اب تم فلاں فلاں پارا پڑھ لینا, تم آئی نہیں ہو نا تم فلاں پارا پڑھ لینا. یہ طریقہ ہے قرآن کو پڑھنے کا؟ ایسے قرآن پڑھنا چاہیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی کوئی سنت نہیں ہے. آپ نے کبھی قرآن خوانیاں نہیں کروائیں, اور نہ کبھی صحابہ نے قرآن خوانیاں کری اس طرح سے, اور نہ کبھی تابعین نے کری. جب قرآن کا مقصد نہیں سمجھیں گے تو اس کا طریقہ بھی نہیں سمجھیں گے obviously. ابھی ہم نے شروع ہی میں بات کی تھی نا کہ جب مقصد بدل جاتا ہے تو قانون بھی بدل جاتے ہیں. جب قرآن کو ہم نے خالی ایک برکت اور بھوت پرید بھگانے کی کتاب سمجھ لیا اور مردوں کی کتاب بنا لیا, زندہ کی تو کتاب ہی نہ رہی, تو اب مرنے والوں کے لیے قرآن خوانیاں ہیں. ٹھیک ہے, کیا فائدہ ہوگا مرنے والے کو؟ مجھے کوئی بتائے. تو زندوں کا تو تعلق کٹ گیا نا. 99% مسلمانوں کا تعلق قرآن سے ایبسلیوٹلی کٹا ہوا ہے. کب کھلے گا؟ جب کوئی مرے گا, اس کے لیے پڑھیں گے, اپنی ہدایت کے لیے نہیں. اس لیے الحمد کا مطلب نہیں آتا تو سمجھ کے آئے گا ان کو. نمبر 2, شادی بیاہ کے موقع پر, یا گھر بن گیا تو برکت کے لیے. اور پھر 100 افسوس کہ جس قرآن خوانی کا وہ ذکر کر رہے ہیں, جس کا اہتمام کر رہے ہیں, اس کے حکم کی جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں شادی کے اندر, وہ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو ان کو احساس دلائے؟ ہے کوئی کہنے والا کہ کدھر ہے نبی کی سنتیں؟ بتاؤ تو کہاں ہے سورہ نور, کدھر ہے سورہ احزاب؟ یہ اسراف اور یہ تبذیر اور یہ دکھاوا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبذِيرًا, کہ تم اسراف نہ کرنا, فضول خرچیاں مت کرنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان کون ہے؟ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے. تو یہ نعوذ باللہ, یہ طریقہ جو قرآن کا ہم نے کر لیا, اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف کہاں پر محسوس ہوا؟ جب قرآن کو سمجھنا شروع کیا, تب رونا آیا تھا پہلی دفعہ قرآن پڑھ کے کہ اللہ یہ مجھ سے بات کر رہا ہے. یقین نہیں آتا تھا قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. جب تک قرآن کو سمجھا لگتا تھا پتہ نہیں کس کی کہانیاں جو بیان ہو رہی ہیں, ایسی پڑھ پڑھا کے فارغ ہو جائیں گے بس. اور ترجمہ کبھی پڑھنے بیٹھتے تھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا, وہ ڈس جوائنٹڈ سا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہوتا, کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہو رہا ہوتا اس کا. تو قرآن کا تو مزاج ہے سننا. سب سے پہلے لوگوں نے سنا تھا, جب تک کان انوالو نہیں ہوں گے دل میں نہیں اترے گا. 100 دفعہ گھر میں بیٹھ کے ہم پڑھتے رہیں گے, اور جس سب ساتھ اکٹھے بیٹھ کے جب قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں, اس کی برکت اور اس کی تاثیر, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز انڈیویجولی گھروں میں بیٹھ کے پڑھنے کے بجائے ایک کلاس کی شکل میں جمع ہو جائیں. جو 2 4 6 8 10 15 جتنے بھی ہیں, ایک جگہ فکس کر کے ٹائم وہاں جمع ہو کے اور پھر پڑھیں اور پھر سنیں اور پھر دیکھیں کتنا فرق پڑے گا. اور کیا خوبیاں ہوتی ہیں ان کی. الذین یقیمون الصلاۃ, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جو دیا, جو صلاحیت, جو ٹیلنٹ, جو وقت, جو طاقت, انرجی, جو روپیہ پیسہ, جو تمہارے پاس تمہارے اپنے اسباب اور وسائل ہیں, تم لگا تو دو, تم کھپا تو دو, تم کوشش تو کرو, اس میں سے خرچ کرو. تو ان اعمال کو پختہ کر دیتا ہے نماز کو, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو پختہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ دل کا وجل, دل کا لرزنا, خوف.
خوف العقاب کے بارے میں ہم نے بات کی تھی سورۃ الاعراف کے آخر میں، اللہ کی پکڑ کا خوف، خوف العظمہ والجلال، اللہ کی عظمت کا، اللہ کے جلال کا خوف، یہ اعمال کے بارے میں انسان کو محتاط کر دیتا ہے. تو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، معاشرے کے مستحق لوگوں کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، مدرسے بھی بنواتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں، اور سارے نیک کام کر کے بھی دل ڈرتا ہے ان کا کہ پتہ نہیں مومن ہوں کہ نہیں، پہلے کے مقابلے میں ایمان بڑھ گیا یا کم ہو گیا. تو واقعی اگر اندرونی کیفیت یہ ہے جو ان آیات میں آئی ہے تو پھر تو خوشخبری ہے. اگر تمہارا ظاہر باطن ایسا ہے، یہ تمہارا جذباتی تعلق ہے قرآن کے ساتھ، ایسے تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا خوف یوں اگر پیوست ہوا ہے، بڑے خوش قسمت ہو. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. ٹرانسلیشن تو اتنا واٹر ڈاؤن ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. اولئک دور کا اشارہ ہے. یہ کہاں تھے؟ اتنے دور تھے کوئی ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم؟ نہیں، بالکل تھے، پاس تھے. یہ ساری خوبیاں صحابہ کی خوبیاں ہیں، لیکن ان کی بلندی درجات، اولئک کیا شان ہے ان کی عظیم الشان شخصیتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیا رتبہ ہے اللہ کے پاس ان کا، کیا مقام اللہ نے دیا ہوا ہے ان کو. اولئک ہم، اس میں اشارہ کے بعد اس میں ضمیر، یہ پھر ایمفیسس کے لیے آتا ہے. یہی ہیں المومنون، یہی ہیں مومن، حقاً سچے مومن یہی ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں. ومغفرہ، اور مغفرت. پھر کتنی پیاری بات، ایمان کے حساب سے درجے پائیں گے. کم ایمان کم درجہ، زیادہ ایمان زیادہ درجہ. بیسکلی یہ تو کمائی ہے. تو جو درجات ہوں گے وہ تو ہوں گے، لیکن اونچے درجے کے جنتی جو ہیں یا کسی بھی درجے کے جنتی ہیں، کیا وہ غلطی کر سکتے ہیں؟ کیا قصور ہوں گے، گناہ ہوں گے؟ جی ہاں ہوں گے. ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ معاف کرے گا. ان کی کمی کوتاہی کو اللہ معاف کر دے گا. ورزق کریم، اور ان کے لیے انتہائی باعزت روزی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اور مجاہدوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے مہاجروں کو اٹھا کر دنیا سے جنت کی سیر کرا دی کہ دیکھو یہ ہے تمہارا مقام، ہمت پکڑو، دل مضبوط کرو. آخرت کے اجر کے ذکر سے دنیا کے لالچ کا تزکیہ ہو جاتا ہے کہ تم یہ کیا، یہ اینٹ پتھر کے پیچھے پڑے ہو، کچھ بھی ہو جائے بہرحال سونا ایک میٹل ہی تو ہے نا، کچھ بھی ہو جائے بہرحال ہیرا پتھر ہی تو ہے نا، اس سے زیادہ کیا ہے. ضرور اچھا لگتا ہے ہمیں، ہم تو نہیں کہہ رہے ہمیں سونا اور ہیرے موتی اچھے نہیں لگتے، ہمیں تو اچھا لگتا ہے. عورت ہونے کے ناطے زیور اچھا لگتا ہے، مردوں کو روپیہ بہت اچھا لگتا ہے، سٹاکس بینک بیلنس اچھے لگتے ہیں، ہم باتیں بھی کرتے ہیں، ہم خریدتے بھی ہیں، ہم لیتے دیتے بھی ہیں، لیکن ہم اس کے لیے زندہ نہیں ہیں. بس فرق اتنا سا ہے کہ کوئی اگر آپشن دے کہ تم کو یہ 6 سونے کی چوڑیاں چاہیے، اس کے لیے ایمان بیچنا ہوگا، بیچو گے؟ اگر نہیں بیچو گے قصہ ختم. ہمیں تو دونوں ہی چاہیے، سچی بات ہے. ہمیں تو 6 سونے کی چوڑیاں بھی چاہیے، ہم کو تو ایمان بھی چاہیے. ہم نے تو دعا کی اللہ سے کہ اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا کی ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ حرام سے چاہیے چوڑیاں، بہن کا حق مارنا ہے تم کو، امی نے مرتے مرتے وصیت کی تھی نا کہ ایک تمہارا اور ایک تمہاری بہن کا، اور صرف تم سن رہی تھی امی کی وصیت، تم دونوں کڑے رکھو گی؟ نہیں. جب نہیں رکھو گی تو ایک کڑا اللہ مبارک کرے، لیکن کبھی ایمان کا سودا نہیں کریں گے ان چیزوں کے لیے. بس یہ ہے کہ ہم بھی غیر حقیقی تصور نہ بنا لیں کہ نہیں مومن کو تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. نہیں، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. ہمیں رشتوں سے بھی محبت ہے، ہمیں چیزوں سے بھی محبت ہے. بات ساری کیا ہے؟ ان محبتوں کے اوپر اللہ کی محبت ہے، ان محبتوں کے اوپر اللہ کا خوف ہے. پھر یہ محبتیں کوئی نقصان نہیں دیں گی، تو اللہ ان کو بہترین اجر دے گا. ایسے اللہ نے جنت کی سیر کرا دی کہ اے میرے مومن بندو، یہ دنیا کا تو کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا.
تمہارے لیے میں نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، تم فکر نہیں کرو. بعض ایسے ہوں گے ہم میں سے کہ جن کو ان کا اجر کچھ نہ کچھ ملے گا، اور کتنے ہی اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں کہ انسنگ سولجرز، کتنے ہی ایسے سپاہی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں، ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا. ورلڈ وار جو جیتی گئی ہیں، جن ملکوں نے جیتی، ہمیں جنرلز کا نام پتا ہے نا، آئزن ہاور تو فلاں، اور باقیوں کے تو نام نہیں پتا ہم کو، سولجرز کے جو کروڑوں کی تعداد میں مر گئے ہیں، جو کیجولٹیز ہوئی، لیکن جنگ جتائی تو انہوں نے ہے. اللہ نہیں بھولتا کسی کو. اور صحابہ میں سے بھی ہمیں مٹھی بھر صحابہ کے نام آتے ہیں لٹرلی. کتنے صحابہ کے تو نام ہم نے ایک دفعہ ہی خالی سنے ہیں، اور کتنوں کے تو ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں سنے. اللہ کو تو پتا ہے نا، اللہ کو معلوم ہے. تو بس یہ سوچ لیں کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ، میں اس دنیا کی عزت، اس دنیا کی کامیابی کو مقصد بنا کے نہیں جی رہی. اللہ اگر تو نے دے دیا، اللہ تیرا کرم، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر بنا. اور نہیں بھی ملا تو میں نے اس کا سودا نہیں کیا، میں اس کی سوداگر نہیں ہوں، میں یہ ٹریڈ نہیں کر رہی ہوں. اللہ مجھ کو تیری محبت چاہیے، اللہ مجھ کو آخرت کی عزت چاہیے، اللہ مجھے وہاں کا رزق چاہیے. تو اتنی بات اللہ تعالیٰ نے کر لی. اور اب آگے بات کی جا رہی ہے بدر کی. فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی وہی صورتحال پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھ کو حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا. اچھا جی، اب تربیت کا آغاز ہو رہا ہے. الٹیمیٹ دکھا دیا نا کہ دیکھو یہ الٹیمیٹ پرسنالٹی ہے مومن کی، تو خود بخود بنے گی، آٹومیٹکلی بنے گی نہیں. اس کے لیے تو پھر بیلنے سے گزرنا پڑے گا، پھر تو کسنا پڑے گا اپنے آپ کو. اب یہ تربیت ہے، تربیت اور تزکیہ ہو ہی رہا ہے. تو ایک اور بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف انداز سے ایک نقطہ اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آیا کہ جیسے اب مال غنیمت کے بارے میں اپنی رائے دے رہے ہیں لوگ، اور کچھ لوگ اریٹیٹ ہو رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، بالکل اسی طرح اس وقت بھی لوگوں کا یہی حال تھا جب اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنگ کا حکم دیا تھا، جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیا تھا. تو ایک گروہ کو اس وقت بھی اعتراض تھا. اسی کے دیکھیں کچھ لوگ بڑے ایک پرسنالٹی ہوتی ہے نا انسانوں کی، کچھ ہاکس ہوتے ہیں، کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ آگے بڑھ کر انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہے نا، اگریشن ہوتا ہے ان کے اندر. بعض لوگ ہمیشہ ڈیفینسو پر رہنا چاہتے ہیں. تو مومنوں کے اندر یہ دونوں طرح کی پرسنالٹیز تھیں. صحابہ میں ایسی پرسنالٹیز تھیں. بعض بڑے پیس لونگ تھے، کہتے تھے کیا لڑائی، کیا جھگڑا، پیار محبت سے بات کرو بھائی. اور کچھ کہتے تھے نہیں، ان کو مزہ چکھانا ہے، جب تک ان کو ہم اپنی طاقت کا مزہ نہیں چکھائیں گے یہ درست ہونے والے نہیں ہیں. تو ایک گروپ کو جنگ پسند نہیں تھی. وہ تو پیچھے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا اور تم میں سے بعض کو برا لگ رہا ہے، کراہیت محسوس کر رہے ہو. اور یہ فریقاً یہاں پر جو لفظ آیا ان فریقا من المؤمنین لکارہون، تو فریقاً کا لفظ بتا رہا ہے کہ تعداد زیادہ نہیں تھی، چھوٹی سی جماعت تھی، اور ہلکی پھلکی کراہیت تھی، زیادہ نہیں. اس وقت اس معاملے کو اگنور کر دیا گیا تھا جب ان کو اس بات پہ کراہیت ہوئی تھی کہ ہم جنگ کیوں کریں. لیکن مال غنیمت پر اسی ٹولی نے پوچھ گچھ شروع کی ہوگی موسٹ پروبیبلی. تو ضروری ہو گیا کہ پچھلی غلطی پر بھی الرٹ کیا جائے تاکہ آئندہ اصلاح ہو جائے. اور یہ جو لوگ تھے کہ جن کو جنگ کے لیے نکلنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، یہ مومن تھے کہ منافق؟ مومن تھے. لکھا ہے اللہ نے من المومنین، کوئی منافق نہیں تھا. انہی کو مغفرت اور امید دلائی ہے کہ کوئی بات نہیں، آج ایمان کمزور ہے تو کل زیادہ ہو جائے گا. اور ہوا. قرآن کی آیات سن کے ان لوگوں نے اپنی اصلاح کر لی، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کری. لیکن جب کچے تھے، ابھی ایمیچرز تھے، تو ایسا ہو رہا تھا ان سے. اور یہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی کمپیریزن نہیں کر رہے اپنا صحابہ سے، اگر ہم چھوٹی سی مثال سے سمجھیں، آپ الحمدللہ کتنے عرصے سے آ رہی ہیں کلاس میں؟ جب ہمارا کورس شروع ہوا تھا لاسٹ اکتوبر سے، اللہ کے فضل سے سال ہو گیا. چلے وہ 2 مہینے بیچ کے نکال بھی دیں، 10 مہینے تو ہو گئے نا آپ کو آتے ہوئے. ایک آپ ہیں، ایک جس نے ابھی جوائن کیا. تو صبر کے لیول کے اندر فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
ہوگا نا فرق. ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ نہ آئے, جو نئے آئے ہیں وہ اریٹیٹ ہونے لگ جائیں, لیکن جو پرانے وہ تو جمے بیٹھے رہیں گے. تو ایمیچرز کو بھی پھر پرو ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے, ٹائم فیکٹر دینا ہوگا. سب سے آسان کیا ہے؟ چلے جانا چھوڑ کر کہ ہم سے نہیں ہوتا. جیسے ایزیسٹ وے آؤٹ, ہم نہیں کر سکتے, لیکن پھر جم کے تربیت ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا, لیکن اللہ نے ان کو مومن کہا ہے. اللہ نے کوئی خرابی برائی بیان نہیں کی. اور یہ بالکل آپ دیکھیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا مجھ کو اور آپ کو کہ ہو سکتا ہے کچھ قرآن کے احکامات ہم کو اچھے نہیں لگتے ہوں سن کر. ڈزنٹ میٹر ایز لانگ ایز بغاوت نہ ہو. دل کو منوانے میں ٹائم لگتا ہے, خاص طور پہ آپ خواتین جنہوں نے کہ جو پہلے حجاب نہیں کرتی تھیں اور جنہوں نے حجاب شروع کیا. آسان مرحلہ تھا, مجھے بتائیں. آئینہ دیکھ کے انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا کہ یہ ہے کون اس کے اندر, کہ میں تو ایسی نہیں ہوں, میرا حلیہ یہ نہیں تھا. تو دل کو منوانے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ڈٹرمنیشن ہوتا ہے مجھے کرنا یہ کام, چھوڑنے والی نہیں ہوں میں اس کام کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے. تو کراہیت کسی حکم کی, کراہیت سے مراد ہے وہ ناپسندیدگی آتی ہے معاشرے کی وجہ سے, یا جو سوشل نارمس اس کی وجہ سے, یا ہمارا پاسٹ, ہمارا ماضی, وہ بھی تو ہماری پرسنالٹیز کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ ہمیں قبول نہیں کرنے دے رہا ہوتا, لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا. ڈزنٹ میٹر, کوئی بات نہیں, اچھا نہیں لگ رہا, کرنا تو ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. مومن صرف یہ نہیں کہتا کہ جو مجھے پسند ہے میں وہ کروں گا اور جو پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دوں گا. نہ, جو پسند ہے وہ بھی کرنا ہے, جو نہیں پسند وہ بھی کرنا ہے. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون. وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے حالانکہ صاف نمایاں ہو چکا تھا, یعنی کہ حق صاف نمایاں ہو چکا تھا. اس حق کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے حالانکہ وہ صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. جدال کا مطلب ہوتا ہے دلیل سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا. جب آپ نکلے تھے مدینے سے, جیسے ابھی ہم نے بات کی, آپ کا ارادہ قافلے سے مقابلہ کرنے کا تھا جن کے ساتھ 40 سے زیادہ حفاظت کرنے والے نہیں تھے. بعد میں پتا چلا کہ مکے سے لشکر چل پڑا. آپ وادی زفران سے گزر رہے تھے اس وقت, زال سے آتا ہے زفران. تو آپ کو دونوں طرح کی اطلاعات مل رہی تھی, قافلے کی بھی خبر آپ تک پہنچ رہی تھی اور لشکر کی بھی. تو صورتحال جب تبدیل ہوئی تو پھر آپ نے شورا کا اہتمام کیا اور صحابہ سے مشورہ کیا. لیکن کچھ لوگ ڈرے اس کے اندر کہ اچھا ہم لشکر سے مقابلہ کریں گے, ہم تو بالکل پریپئر ہو کے نہیں نکلے. لیکن ناپسندیدگی کے باوجود رسول کی بات مانی. یہ ان کے ایمان کی علامت تھی. تو خبر سن کر اور خود کو ذہنی طور پہ تیار کرنے کے درمیان کا یہ حال ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. preparing themselves mentally. اور دیکھیں اس میں ٹائم لگتا ہے, ایک حکم سن کے اور پھر اس کی تیاری کرنے میں ٹائم لگتا ہے. مثال کے طور پہ آپ گھر میں آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں اور پتہ چلا کہ 5 لوگ آ رہے ہیں کھانے کے لیے. لنچ پہ آپ کے ہسبینڈ نے یا آپ کے ابو نے کہا کہ میں 5 لوگوں کو لے کر آ رہا ہوں. امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہوگا؟ خوشی سے آپ اچھ لیں گی, تالیاں بجائیں گی, ویری گڈ ویری گڈ, اچھا ہوا میرا آرام ختم ہو گیا, اب تو میں پکاؤں گی کچن میں. یہ لگے گا آپ کو؟ نہیں. انیشیلی کیا ہوگا؟ اریٹیشن, کہ یہ وقت ہے کوئی, پہلے سے کیوں نہیں بتایا, یہ آئے گا نا. لیکن ایک دفعہ جب شروع کر دیتا ہے نا انسان, پھر جب مہمان گھر میں آ جاتے ہیں اور جب آپ ان کو کھلاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں, اور ابو یا بھائی یا شوہر یا جو بھی ہے جب وہ آ کے کہتے ہیں بھئی بہت اچھا کیا, تو دل انسان کا باغ باغ ہو جاتا ہے. تو ایک مینٹلی پریپئر ہونے کے لیے بھی انسان کو ایک وقفہ چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا, اس کے بعد وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. تو یہ جو قرآن نے بیان کیا ہے نا, بیچ کا وقفہ بیان کیا ہے. اور بالکل یہی معاملہ احد میں پیش آیا تھا جب 300 منافق چلے گئے تھے. تو کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے سورۃ آل عمران میں کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, کہ 2 گروپس نے ارادہ کیا تھا کہ پھسل جائیں. واللہ ولیہما, اور اللہ ان کا ولی تھا. یاد ہے بنو سلمہ بنو حارثہ, انہوں نے سوچا تھا کہ ہم بھی چلے جاتے ہیں, مسلمان تھے دونوں, لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ ولی تھا, اللہ نے ان کے قدم جما دیے. تو احد میں بھی ایسا پیش آیا تھا معاملہ, وہ بھی مومن تھے, ان کا بھی ولی اللہ تھا. اور یہ جن کو برا لگ رہا تھا لشکر سے ٹکر لینا, یہ بھی مومن تھے, ان کا بھی ولی اللہ تھا.
تو نیچرل ہیومن ریئیکشن اللہ نے بیان کیا. دیکھیں فرشتوں کی جماعتیں نہیں لڑتی, مجھ آپ جیسے انسانی ہوں گے جو کام کریں گے. تو اللہ نے بالکل ہماری سائیکی جو ہے وہ بیان کی ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر ایمان بڑھ گیا, دل جم گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف رجحان نظر آ رہا تھا کہ آپ فوج سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ٹرو لیڈر کی نشانی جرت مندی, کیلکولیٹڈ رسک لینا, بروقت فیصلہ کرنا. یہ نہیں آپ نے کہا کہ ہاں ہم جب مدینے سے نکلے تھے تو ہم نے کہا تھا ہم تو قافلے کی طرف جائیں گے, بس اب قافلے ہی کی طرف جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. حالات بدلتے ہیں تو فیصلے بھی بدلتے ہیں, اور لیڈر اور ٹیم سب کو تیار رہنا چاہیے اس کے لیے کہ سچویشن چینج ہوگی تو پھر رولز بھی چینج ہو جائیں گے. ابو بکر نے اور عمر نے اور مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ نے, جو مہاجرین تھے, ان سب نے پرجوش تقریریں کی تھیں. مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا, اے اللہ کے رسول, اللہ نے جو راہ آپ کو دکھائی ہے اس پر رواں دواں رہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی کہ فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ قَاتِلًا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ چلیے اور آپ لڑیے, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو جیسے ہم نے بات کی کہ مہاجرین تو کم تھے, انصار زیادہ تھے, آپ بار بار کہتے رہے مجھے مشورہ دو, مجھے مشورہ دو, تو اس پہ سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ, اور انہوں نے اپنے سمع اور اطاعت کے میثاق کا ذکر کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا تھا, اور اپنے ایمان کا ذکر کیا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں, اور کہا کہ آپ ہم کو لے کے سمندر میں کود پڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ کل ہم دشمن سے ٹکرا جائیں, بس آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلیے, اللہ برکت دے. ساتھ کی تقریر سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. آپ نے کہا چلو خوشی خوشی چلو, اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا ہے, واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. اس طرح آپ نے ان کو انکریج کیا کہ چلو ہمت پکڑو. اصل چیز مورائل ہوتی ہے, اصل چیز ارادہ ہوتا ہے. ڈنڈا بھی ہوگا انسان جیت جائے گا, اور ہاتھوں میں موسٹ سفسٹیکیٹڈ ویپنز ہوں, مورائل نہ ہو, اپنے مقصد پر یقین نہ ہو, بزدلی ہو, تو سفسٹیکیٹڈ ویپنز بھی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں, کسی کام کے نہیں رہتے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. یاد کرو وہ موقع جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تم کو مل جائے گا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, اور تم چاہتے تھے کمزور گروہ تم کو ملے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارادہ تھا, پکا وعدہ اللہ نے کر لیا تھا کہ ایک گروہ ملنا ہی ملنا ہے. تو جب ملنا ہے تو پھر کیوں نہ مضبوط تر گروہ کی طرف جایا جائے, کیوں نہ لشکر کو فیس کیا جائے. اور اللہ مومنوں کا خیر خواہ ہے. اللہ کے فیصلے مومن کے اپنے فیصلوں سے بڑھ کر خیر خواہ ہوتے ہیں اس کے لیے. اللہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ دین سرخرو ہوگا, مشرکوں کی جڑ کٹے گی, اور ایسا ہی ہوا. جڑ کٹ گئی تھی ان کی. 70 ان کے سردار مارے گئے تھے, معمولی نہیں, کرتا دھرتا تھے. پوری ٹاپ لیڈرشپ جو تھی قریش کی ساری وائپ آؤٹ ہو گئی تھی بدر میں. جن کے سہارے مدینے کا نظام قائم تھا سب ختم ہو گئے. ابو جہل, عتبہ بن ربیعہ, امیہ بن خلف, سیاسی, فوجی, معاشی, معاشرتی قیادت, کچھ بھی نہیں بچی. اور اس کے بعد کبھی قریش کا وہ زور نہیں رہا جو ان کا بدر سے پہلے تھا. یہ اللہ کی حکمت تھی جو کہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے. اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ کے وعدوں پر پختہ یقین ہو جائے, اور اسلام کے دشمنوں سے ہیبت زدہ نہ ہوا کریں ہم, بلکہ دشمن ہیبت زدہ ہو. اللہ نے چاہا کیا, لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اور اللہ نے چاہا کہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کے رہ جائے, خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اذ یستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین.
وہ موقع یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. جواب میں اس نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اور یہ بات اللہ نے تم کو صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ملے اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. اچھا یہ دیکھیں از تستغیثون ربکم، جب تم اللہ کے آگے فریاد کر رہے تھے تو تستغیثون واحد ہے کہ جمع ہے. تو کیا پتہ چلا ایک ایک سپاہی اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا تھا، اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے مومنوں کی صفیں درست کی، واپس خیمے میں آئے اور اپنے رب سے فتح اور نصرت کی دعا مانگنے لگ گئے. اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک بعہدک و وعدک، اللہم انشدک عہدک و وعدک. اللہ تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے اس کو پورا فرما. اے اللہ میں تجھ کو تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں. لڑائی شروع ہوئی، آپ دیکھ رہے تھے اور آپ دعا کر رہے تھے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد. اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت پھر نہیں کی جائے گی زمین پر. اتنی زاری، اتنے جذبے، ایسے ڈوب کے آپ دعا کر رہے تھے کہ چادر بھی آپ کے کندھوں سے پھسل گئی. ابو بکر نے ٹھیک کی اور کہا ہے اللہ کے رسول بس کیجئے. اس کے بعد آپ کو جھپکی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور آپ نے کہا ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں. اور پھر 1000 فرشتے پے در پہ اتر آئے. بخاری میں حدیث ہے جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا کہ اہل بدر کو آپ اپنے میں کیسا سمجھتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کے سب سے بہترین ہیں بدری صحابی. تو جبریل نے فرمایا اسی طرح وہ فرشتے بھی افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے. یعنی کہ بڑی ان کی ایک اہمیت ہے اللہ کے ہاں اور آسمانوں میں ان فرشتوں کی جو بدر میں 1000 نازل ہوئے تھے. بخاری میں یہ حدیث ہے. تو پے در پے نزول کی اللہ نے خوشخبری سنا دی. 1000 کی تعداد کی بھی خوشخبری سنا دی کہ 1000 آئیں گے. 1000 کیوں؟ اس لیے کہ لشکر 1000 کا تھا. ایک مشرک کی ناک پر نشان پڑا ہوا تھا، اس کا چہرہ پھٹ گیا تھا، جیسے کوڑا مارنے سے چہرہ پھٹتا ہے کسی کا. وہ جگہ سبز ہو گئی تھی. انصاری صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی کہ ان کے تو چہرے پر، اس مشرک کے چہرے پر تو ایسے چوٹ پڑی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی. یعنی مختلف آسمانوں میں سے فرشتوں کو سلیکٹ کیا گیا ہوگا اور پھر 1000 کی تعداد کو بھیجا گیا ہوگا. تو ان کے لیے بھی بہت بڑا آنر تھا. اور یہ حدیث جو ہے کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی، یہ مسلم میں موجود ہے. اور بات اللہ نے بتا دی کہ دیکھو حقیقی مدد اللہ کی طرف سے ہے، چاہے فرشتوں کے ذریعے اللہ مدد کرے یا بغیر فرشتوں کے اللہ تعالیٰ مدد کرے. اللہ تعالیٰ نے دراصل تو مومنوں کی ہمت کو، اطاعت اور خلوص کو، ایمان اور جذبے کو دیکھ لیا. ایک تھریشولڈ پار کر لی مسلمانوں نے، بس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا. کیسے انہوں نے دیکھے ان اندرونی آبسٹیکلز پر قابو پایا نا، وہ ہچکچاہٹ ہم نے دیکھی، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کو. ہمیں کیا خیال آتا ہے سارے صحابہ روبوٹس کی طرح تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ 300 لوگ ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہیں، ہم 1000 کے لشکر سے لڑنے جا رہے ہیں. سب نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، سو واٹ. ہم تو روبوٹ سمجھتے ہیں ان کو. کیسے اندر کی سٹرگل ہے جو اللہ نے بتائی ہے کہ ان کا دل بھچ رہا تھا، گھٹ رہا تھا، تنگ ہو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس تمام اندرونی رکاوٹوں پر قابو پایا ایمان کی وجہ سے. بالکل لگتا ہے میرا آپ کا حال ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. بہت کم ایسے روشن ضمیر، روشن دل اور روشن ایمان والے ہوتے ہیں کہ جو ایک دفعہ میں بات سن کے یوں دل کھلتا ہے ان کا. جس چیز کی ہم کو عادت نہیں ہوتی، کچھ عرصے کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے خود اپنے آپ سے منوانے کے لیے. اپنے آپ کو بہلانا پڑتا ہے اندر سے کہ نہیں کرو کرو، اللہ نے کہا ہے. بڑی مشکل سے نفس مانتا ہے، پھر بڑی مشکل سے راضی ہوتا ہے.
اللہ نے وہ ساری اسٹرگل بتا دی اور اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ ایمان ہے. منافق ہوتا تو کیا کرتا؟ نفس کی بات مانتا, اللہ کی بات چھوڑ دیتا, کہتا میرا دل نہیں چاہ رہا, میں نہیں کرتا. آج ہم نے الٹا معاملہ کر لیا. ہم کہتے ہیں اصل مومن کون ہے؟ کہ جس کا جب دل نہیں چاہتا تو وہ نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں ہم ہیپوکریٹس نہیں ہیں, ہم پریٹینڈ نہیں کر رہے. ہمارا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا, ہم نہیں نماز پڑھ رہے. ہمارا دل نہیں چاہ رہا حجاب کرنے کا, ہم کوئی ہیپوکریٹ نہیں کہ خام مخام حجاب کریں, ہمارا دل نہیں چاہ رہا. یہ تو این ہیپوکریٹ کی علامت ہے کہ دل نہیں چاہتا, بات نہیں مانتا, دل چاہتا ہے تو مان لیتا ہے. مومن تو ہر حال میں بات مانتا ہے. تو مومن یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی نصرت کا وعدہ تمام مومنوں کے ساتھ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اس موقع پر اللہ نے مدد کی تھی. جب مومن اللہ کی راہ میں نکلیں گے, اپنا دل نکال کر اللہ کے آگے پیش کریں گے, جان ہتھیلی پہ رکھ کر اللہ کے آگے پیش کریں گے, اللہ سے مدد مانگیں گے, اللہ مدد دے گا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گھر میں ٹی سی ایس کے ذریعے سے نہیں آئے گی. اس کے لیے خود بھی کچھ ہاتھ پیر ہلانے ہیں, خود بھی کمفرٹ زون اپنا چھوڑنا ہوگا, تب آئے گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.